امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کو غزہ میں قیام امن کے منصوبے کو تسلیم کرنے کے لیے اتوار تک کا وقت دیا تھا۔ گزشتہ روز حماس کی جانب سے کہا گیا کہ صدر ٹرمپ کی تجویز میں شامل تبادلے کے فارمولے کے مطابق تمام زندہ اور مردہ اسرائیلی مخفیوں کو رہا کر دیا جائے گا، بشرطے کہ تبادلے کے لیے درکار فیلڈ کنڈیشنز پوری ہوں۔ فلسطینی قومی اتفاق رائے اور عرب اور اسلامی حمایت کے ساتھ غزہ کا انتظام آزاد فلسطینی باڈی کے حوالے کرنا، جو ان کے اس سے پہلے کے معاہدے میں بھی شامل تھا۔ I want to thank the countries that helped me put this together: Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan. حماس کا رد عمل سامنے آنے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے بیان میں امن معاہدے کے لیے ان کی مدد کرنے پر قطر، ترکی، سعودی عرب، اردن اور مصر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، یہ ایک بڑا دن ہے، ہم دیکھیں گے اس کے کیا ٹھوس اور حتمی نتائج نکلتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ یرغمالیوں کے گھر پہنچنے کے منتظر ہیں اور ہم مشرق وسطی میں امن کے حصول کے بہت قریب ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے اس اعلان کے بعد ایک مختصر بیان میں کہا گیا کہ حماس کے رد عمل کے بعد اسرائیل تمام یرغمالیوں کی فوری رہائی کے لیے ٹرمپ کے منصوبے کے پہلے مرحلے کو فوری طور پر نافذ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ نتن یاہو جس پہلے مرحلے کا ذکر کر رہے ہیں اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا یہ واضح نہیں ہے، لیکن ٹرمپ کے پلان میں جو 20 پوائنٹس ہیں ان کے پہلے مرحلے میں جو باتیں ہیں ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ ٹرمپ کے منصوبے میں غزہ کو دہشت گردی سے پاک علاقہ بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے جو اس کے پڑوسیوں کے لیے خطرہ نہیں ہوگا۔ غزہ کے لوگوں کے لیے غزہ میں تعمیر نو کا کام کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کے مطابق تیسرا مرحلہ جنگ کا فوری خاتمہ ہے۔ اسرائیلی فوجی طے شدہ حد سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور تمام دشمنیاں ختم کر دی جائیں گی۔ فریقین قیدیوں کے تبادلے کی تیاری کریں گے۔ حماس کی جانب سے تمام زندہ اور مردہ یرغمالیوں کی حوالگی کے بعد اسرائیل 2000 فلسطینیوں کو رہا کرے گا۔ حماس کے بیان کا قطر، برطانیہ، یورپی یونین، فرانس اور پاکستان نے خیر مقدم کیا ہے۔